ورلڈ کپ میں شاہینوں کا پلٹ کر وار، آخری میچ میں گرین شرٹس آئرلینڈ سے مد مقابل پاکستان کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، شاہین آفریدی اور محمد عامر کی شاندار بولنگ، آئرلینڈ کی 4 وکٹیں 15 رنز پر اڑا دیں۔ وزیراعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، بحرین، ترکیہ اور تاجکستان کے سربراہان کو فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، تجارت، توانائی اور روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال، خطے میں مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور پی ٹی آئی بیرون ملک بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف لابنگ فرم کی خدمات لیں۔ ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ ملک مخالف عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، پاکستان تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز عید کی امامت کرائی۔ غزہ میں تباہال عمارتوں کے ملبے پر فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی۔ مسجد اقصی کے احاطے میں نماز عید کا اجتماع۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں نماز عید کے اجتماعات۔ افغانستان میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بہرہ برادری بھی آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ ضلع خیبر کے مختلف مقامات پر بھی نماز عید کی ادائیگی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی۔ مناسک حج کا سلسلہ جاری، حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھولے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام جائیں گے۔ رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی کی دعائیں۔ امت مسلمہ کی سلامتی اور فلسطینیوں کے لیے ہاتھ بلند۔ عید الاضحیٰ پر منافع خوروں کی چاندی، عید کے پکوان کی تیاری میں استعمال ہونے والی ہر چیز مہنگی کر دی گئی۔ ٹماٹر ایک روز میں 140 روپے فی کلو مہنگے، لاہور میں 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ یکدم سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جانے پر شہری سیخ پا۔ عید اپنوں کے ساتھ گزارنے کا مشن، پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں لاری اڈوں پر رش، ریلوے اسٹیشنز پر بھی لوگوں کا ہجوم۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں منمانا اضافہ کرنے پر شہریوں کے شکوے۔ کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرہ بھر آنچ بھی نہ آئے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جامع اور مؤثر SOPs بنائے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی چینی سفیر جینگ جی ڈونگ سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، ایسی کسی سازش کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آگ برس رہی ہے۔ سبی میں 49 ڈگری کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور میں 44 پر 47 ڈگری جیسی گرمی محسوس۔ فیصل آباد اور اسلام آباد میں 44 ڈگری جیسی گرمی۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ماحولیاتی نمونے میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی کے ماحولیاتی نمونے میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کراچی اینیمل شیلٹر میں زخمی اونٹنی کا علاج۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کی ہدایت پر سانگھڑ میں زمیندار کے ظلم کا شکار زخمی اونٹنی کو اینیمل شیلٹر پہنچایا گیا۔ MPA جام شبیر نے کہا کہ زخمی اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں آگ اور بارود کی برسات۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں بمباری، مزید 34 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے میں بھی پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر حملہ، 7 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، 3 کو حراست میں لے لیا گیا۔ رفح میں القسام بریگیڈ کے حملے، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ سعودی عرب کا امریکہ سے پیٹرو ڈالر معاہدے میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ فیصلے کے بعد سعودی عرب مختلف ملکوں کی کرنسی میں تیل اور دیگر اشیاء فروخت کر سکے گا۔
ان کرنسیوں میں یوان، ین، یورو اور بٹ کوئن شامل ہے۔ پیٹرو ڈالر معاہدے کے تحت سعودی عرب تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کا پابند تھا۔ وعدہ ہے IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا، بیرونی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے جامع پلان بنا لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا کرپشن کا مرکز بنے اداروں کا خاتمہ فرض بن گیا، بوجھ بنے اداروں سے متعلق جلد سخت فیصلے ہوں گے، عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی، ایک ایک ڈھیلا ملک پر خرچ ہوگا، کوئی دباؤ برداشت نہیں کروں گا، جو قربانی دینی پڑے گی مل کر دیں گے، 5 سال میں بے روزگاری اور غربت کی کمر توڑ دیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی حکومت میں ادارہ جاتی اسٹریٹجک اصلاحات کے حوالے سے اجلاس، شرکاء کو اسٹریٹجک ریفارمز روڈ میپ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا اصلاحاتی ایجنڈے کا محور گورننس میں بہتری اور بہترین سروسز کی فراہمی ہے، تمام وفاقی وزارتیں اصلاحات کے حوالے سے بھرپور تعاون کریں، اصلاحاتی ایجنڈا کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان، نیپرا میں بجلی 3 روپے 41 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست، CPPA نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست جمع کرائی، اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے، نیپرا کی جانب سے درخواست پر 28 جون کو سماعت ہوگی۔ نان فائلر امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور دبئی نہیں جا سکتے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی، نان فائلر حج اور عمرہ کر سکیں گے، نان فائلر کی بجلی اور گیس بھی کٹے گی، 5 لاکھ نان فائلرز کی فہرست میں سالانہ 20 لاکھ سے زائد آمدن والے لوگ ہیں، پروفیشنلز پر 45% ٹیکس نافذ ہوگا۔ کیا نان فائلر شادی کر سکتے ہیں؟ سینیٹر شبلی فراز کا چیئرمین FBR سے سوال۔ بجٹ اہداف حاصل کریں گے، لاکھوں گھروں کی تعمیر کا ٹارگٹ وقت پر پورا کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ریڈ لائن بس منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئیں، کراچی سرکولر ریلوے منصوبے پر پیش رفت نہیں ہو سکی، K4 نئے سسٹم پر 170 ارب روپے سندھ حکومت لگائے گی۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات، وزیر اعلیٰ کو 5 ارب کے اخراجات کا ثوابدیدی اختیار ہوگا، پنجاب میں دیگر سیکٹر میں ثوابدیدی فنڈ شامل کیے گئے، صوبائی وزراء کی ثوابدیدی گرانٹ کے لیے 1 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، اسپیکر کی ثوابدیدی گرانٹ کے لیے 50 لاکھ، ڈپٹی اسپیکر کی ثوابدیدی گرانٹ 30 لاکھ روپے کرنے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عید پر علائشوں کی بروقت صفائی کی ہدایت، کہا صفائی کا معیار وزیر اعلیٰ شہباز شریف دور جیسا ہونا چاہیے، تمام صورتحال کی خود نگرانی کروں گی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ برہم، کرایوں میں کمی کے لیے آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شب قدر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے تاریخی قلعے کا دورہ، قلعے کے مختلف حصے دیکھے، زنجیروں میں جکڑے قلعے کے اصلی و قدیمی دروازوں میں گہری دلچسپی کا اظہار، وزیر داخلہ نے وزٹر بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی کا بھی دورہ، محسن نقوی کمروں کی ابتر صورتحال پر برہم، تھانے میں موجود شہریوں سے مسائل سنے، کہا اسلام آباد کے تھانوں کو اپ گریڈ کریں گے۔ اور وہ شخص دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا، تپتی دھوپ میں شجر سایہ دار، باپ کی عظمت کو سلام، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔